الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا منورا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آج جس طرح سے صبح سے اب تک اللہ کی رحمت، کرم اور فضل کے بہت سے نظارے آپ اپنی آنکھوں میں سما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اللہ کی ایسی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے دامن پھیلا کر ہمیشہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ کل 21 رمضان المبارک کا پروگرام بھی ہم نے آج 22 کے لیے ملتوی کیا تھا، تو آج سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک عظیم اجتماع کی حاضری ہے اور آپ کی بارگاہ میں حسب معمول ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھوں گی اور وہ نظم کی صورت میں مختصر الفاظ ہوں گے. آپ ان الفاظ کے معانی کے ذریعے آپ کے فیض کو اپنے سینے میں جمع کرنے کی کوشش فرمائیں. دل دادائے خلاق علا مولا علی ہے، دل دادائے خلاق علا مولا علی ہے، وارفتہ محبوب خدا مولا علی ہے، وارفتہ محبوب خدا مولا علی ہے. کتنے وارفتہ
خدا پہ کہ 10 سال کی عمر ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری برادری کو بلایا، دعوت کی، کھانا کھلایا، دعوت ہو چکی، سب خوش دعوت سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ آخر پر محبوب خدا احمد مجتبیٰ سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام چچاؤں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ آپ سب کو بلانے کا میرا ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا ہے، تو میں نے تم سب کو اس لیے بلایا کہ تم سارے میرے معاون بن جاؤ، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ مجھے رب کا یہ پیغام پوری کائنات میں پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے، تو تم میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو ہم سب مل کر اللہ کا یہ پیغام احسن طریقے سے پہنچا سکیں گے۔ اب سب کے تیور بدلنے شروع ہو گئے، سب کے چہروں پہ غصہ آنے لگ گیا، سب خاموش ہو گئے، لیکن عین اس لمحے میں وارفتہ محبوب خدا مولا علی ہے، عین اس وقت میں جو بیٹھنے کے آداب تھے اس کے مطابق حضرت علی اپنے سارے بزرگوں کے پیچھے بیٹھے تھے۔ بچوں میں 10 سال کی عمر ہے اور محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں ہی آپ کی پرورش ہو رہی ہے، تو جب کوئی نہیں بولا اور سب کے تیور بھی بدلتے جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کھجور اپنے دہن مبارک میں ڈالی ہوئی تھی کہ آپ کھا رہے تھے، آپ بچوں کی طرح اسی طرح کھجور ابھی منہ میں ہے اور سب سے پیچھے کھڑے ہو کے اپنی ایڑیاں اٹھا لی اور اپنے قد کو لمبا کر کے آپ کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تو علی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ وارفتہ محبوب خدا مولا علی ہے، گردیدہ بینا ہے، یعنی اگر آنکھوں سے کچھ دکھتا ہے، گردیدہ بینا ہے تو تسلیم کرو گے، انوار الہی کی ضیاء مولا علی ہے۔ کس شان و کرامت کا امین فقر ہے اس کا، کس شان و کرامت کا امین فقر ہے اس کا، ہر حال میں راضی برضا، اب آپ نے بولنا ہے، ہر حال میں راضی برضا مولا علی ہے۔ اور تعارف دیکھیے، کائنات میں کسی کا ایسا تعارف نہیں ہوگا، حسنین کے بابا، حسنین کا بابا ہے تو زہرا کا ہے شوہر، حسنین کا بابا ہے تو زہرا کا ہے شوہر، داماد رسول دوسرا، داماد رسول دوسرا مولا علی ہے۔ اور شان نعم و خیر و سخا کا ہے وہ مظہر، شان نعم و خیر و سخا کا ہے وہ مظہر، کانے کرم و لطف و عطا مولا علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور من کنت کے ارشاد کا حامل بھی وہی ہے۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے، جس کا میں حامی ہوں یہ علی اس کا حامی ہے، میں جس کا دوست ہوں یہ علی اس کا دوست ہے، جس کا میں مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے۔ کم سے کم 12 معنی مولا کے قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر آتے ہیں، تو صرف مولا کا مطلب صرف مولا جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں، بلکہ یہ سارے معنی رسول خدا کی ذات اقدس میں پائے جاتے ہیں، اور وہ سارے معنی حضرت علی شیر خدا کی ذات اقدس میں پائے جاتے ہیں۔ من کنت کے ارشاد کا حامل بھی وہی ہے، سر تاج گروہ نجبا مولا علی ہے۔
حاصل ہیں اسے دانش و حکمت کے خزانے، حاصل ہیں اسے دانش و حکمت کے خزانے، اسرار پیغمبر کا پتہ مولا علی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہو شام کی ہو صبح ہو، سفر ہو کہ حضر ہو، ہم سب کے تخیل میں بسا مولا علی ہے، مولا علی ہے۔ ہمشیران محترم، یہ حضرت مولا علی جن کو ہر زمانے نے متنازع بنا کر اپنی اپنی جہتوں سے ان کا تعارف کروایا، اور یہ بد نصیبی کی بات ہے، میں نے چونکہ کسی موضوع پہ اسپیشل طویل بیان نہیں کرنا، اس لیے میں کسی چیز کو زیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گی۔ بہت سارے آپ کی ذات اقدس کی جہاد پر میں پچھلے رمضان المبارک کے بہت سالوں میں بیان کر چکی ہوں، اور وہ سارے بیانات آپ کے پاس یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ جن کو تفصیلی بیان سننے کا شوق ہوگا وہ وہاں سے نکال کر سن سکتے ہیں۔ میں صرف یہ توجہ دلانا چاہوں گی، کسی بھی مقدس ذات کا تعارف اس کی شان کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ آج جس طرح ہماری قوم گروہوں میں اور فرقوں میں تقسیم ہو کر مولا علی کا نام استعمال کرتی ہے، یہ قطعاً آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ فرضی اقوال بنا کر آج پوسٹس بنائی جاتی ہیں اور موبائلز پر شیئر کی جاتی ہیں، اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ فرمان علی المرتضیٰ، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ واقعی وہ فرمان مولا علی ہے بھی کہ نہیں، لیکن آپ کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ پھر کسی نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، بازو پہ کڑے پہنے ہوئے ہیں، کان میں مندری پہنی ہے، اور وہ یا علی کے نعرے لگا کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ مولا علی کا حلیہ ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا حلیہ اختیار کرتا ہے، اس کے اوپر اس کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، اس کی تعلیمات کا اثر اس کی گفتگو میں، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کی زندگی کے معمولات میں نظر آتا ہے۔ آج ہم جہاں جاتے ہیں، ہماری زندگیاں ہماری اساتذہ کا تعارف ہیں۔ ہم جب زمانے طالب علمی میں بھی ہوتے تھے، کسی جگہ پہ جاتے تھے، ہماری گفتگو کا لہجہ سن کر لوگ کہا کرتے تھے آپ مفتی صاحب کے شاگرد ہیں۔ آج اس گناہگار کی شاگردات بے شمار علاقوں میں جہاں جاتی ہیں، وہاں دیکھ کر لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس کی شاگردات ہے۔ تو جس سے جو محبت کرتا ہے اس کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر رنگ نظر نہیں آتا تو وہ منافق ہے، وہ محبت کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا کا تعارف اور آپ کی شخصیت کا سکیچ یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ ڈنڈا ہو، آپ کے بازو پہ کڑے ہوں، راتوں کو بیٹھ کے آپ بانگ گھوٹیں اور گلیوں میں نعرے لگائیں کہ یا علی مدد اور علی کا ملنگ اور علی کا دیوانہ۔ یہ قطعاً علی کی پہچان نہیں ہے۔ آپ کی ذات کے اندر جو تقویٰ، جو عبادت، جو ریاضت، جو سخاوت اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس کی ایک جھلک دیکھیے۔ آپ مسجد نبوی میں نماز ادا فرما رہے ہیں اور ایک سائل آ جاتا ہے، وہ آ کے سوال کرتا ہے، کوئی بندہ سائل کو کچھ دیتا نہیں۔ حضرت علی اس وقت رکوع میں جاتے ہیں نماز کی حالت میں۔ آپ دیکھ نماز کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، اور رکوع کے اندر آپ کی انگلی مبارک پر چاندی کی انگوٹھی تھی، نماز پڑھتے ہوئے انگوٹھی اتار کر سائل کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہے ایک جھلک آپ کی سخاوت کی۔ وہ سائل وہاں سے نکلا، بارگاہ رسالت میں پہنچا اور جا کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں مسجد میں گیا، وہاں کافی لوگ تھے، میں نے سوال کیا، کسی نے میرا سوال نہیں سنا، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ فوراً کائنات کے والی نے پوچھا کیا وہاں علی نہیں تھے؟ سائل نے کہا یا رسول اللہ علی تو تھے، اور علی نے جس درجے کی سخاوت فرمائی اس کا جواب نہیں، وہ تو نماز کے عالم میں تھے اور نماز ہی میں انگوٹھی اتار کے میری طرف انہوں نے پھینکی۔ اور دوسری جھلک
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ظاہری حیات مقدسہ کے ساتھ اس کائنات میں جلوہ گر رہے تو تب تک لمحہ لمحہ حضرت علی کو ساتھ نصیب رہا۔ حضرت علی جب پیدا ہوئے تھے تو مصطفیٰ کریم فوری طور پر آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے، تو جب تک آپ تشریف نہیں لے گئے حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولی، کسی کا چہرہ اس وقت تک دیکھا ہی نہیں جب تک چہرہ والضحیٰ سامنے نہیں آیا، اور کسی کے پاس حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ مکرمہ نے بھیجا نہیں۔ رسول اللہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو سینہ حضرت علی کو نصیب ہوا وہ مصطفیٰ کریم کا علم نشرح کا سینہ تھا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے تھے تو آخری مرتبہ لحد میں اتارتے ہوئے بھی مصطفیٰ کریم حضرت علی کے سینے کے ساتھ تھے۔ تو پھر اس بارگاہ سے کتنا تقویٰ حضرت علی نے حاصل کیا۔ آپ کی کرامت یہ تھی کہ آپ جب سواری کے اوپر چڑھتے، رکاب میں پیر رکھتے اور رکھ کر جب سواری کے اوپر بیٹھ جاتے، اللہ اتنا وقت سمیٹ دیتا حضرت علی کے لیے کہ آپ اتنی وقت میں قرآن کریم مکمل تلاوت فرما لیتے۔ اور تقوی کی حالت میں نے پہلے نقشہ کھینچا کہ آج دنیا میں جو انتہائی غلط اور نیگیٹو نقشہ حضرت علی کا پیش کر کے آپ کا تعارف اور نعرے لگا کر پیش کیا جاتا ہے، حضرت علی یہ نہیں ہے۔ حضرت علی کی پہچان آپ کی سخاوت ہے، حضرت علی کی پہچان آپ کی جوانمردی، جرأت اور بہادری ہے، حضرت علی کی پہچان آپ کی پرہیزگاری اور تقوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، توجہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک دریا بہہ رہا ہو، ایک ہی بات آخری کروں گی، پہلے بھی اسی کو سمجھیں اور اسے پوری زندگی کے لیے نوٹ کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دریا بہہ رہا ہو اور کسی طرح اس دریا کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر وہ سارا دریا سوکھ جائے، اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ رہے، پھر اس دریا کی سوکھی جگہ پر گھاس اگائے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھا لے تو علی اس گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا تقویٰ لا کے دکھائے، کوئی ایسی سوچ لا کر دکھائے۔ ہماری مقتدا ہستیاں جن کے ہم پیروکار ہیں، ان ہستیوں کا تعارف یہ ہے، اسی لیے ان کی بارگاہ میں ایک بڑے مجمع کو دعوت دی کہ آئیے اس بارگاہ سے جرأت بھی لے جائیے، سخاوت بھی لے جائیے، ریاضت بھی لے جائیے، عبادت بھی لے جائیے، تلاوت بھی لے جائیے اور غیرت ایمانی بھی لے جائیے۔ اللہ کریم ہم سب کی جھولیاں اس سے بھر دے اور پھر کبھی یہ جھولیاں خالی نہ ہوں۔ تو سامعات محترم، آج کی قرآن عظیم سے متعلق جو آیت کریمہ آپ نے سنی، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام کائنات کے لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن نصیحت بن کر آیا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور جو تمہارے دلوں کی بیماریاں ہیں یہ ان کے لیے شفا بن کے آیا ہے۔ یہاں تک فیض سب کے لیے ہے، جو حاصل کرنا چاہے گا اسے ملے گا۔ آگے وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت یہ کس جماعت کے لیے ہے؟ خوش نصیب جماعت کا نام مومنین ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت اور رحمت کا وافر حصہ
جو جماعت حاصل کر سکتی ہے وہ مومنین ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی عظیم الشان کتاب ہمیں عطا کی۔ میں نے اس کے ساتھ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی، ذرا اسے سنیے، آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد۔ جس دن جنگ احد لڑی گئی، اتنے شہید تھے اور جگہ اور قبروں کی کھدائی کا جو مسئلہ تھا اس کے پیش نظر اور انتظامات وہاں جیسے تھے اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک قبر اور ایک ایک چادر کے اندر دو دو لوگوں کو اکٹھے لپیٹ کر قبر میں دفن فرما رہے تھے۔ ثم یقول، یہ کرتے کرتے آپ نے فرمایا، ایہم اکثر آخذ للقرآن، ان میں دیکھو کہ ان میں سے زیادہ قرآن کس کو آتا ہے، زیادہ قرآن کا عالم کون تھا، زیادہ قرآن کا حافظ کون تھا، اس کو دیکھو۔ جب لوگ اس کی نشاندہی فرماتے، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، جب وہ کپڑوں میں لپیٹے ہوئے لوگ ایک ایک قبر میں دو دو جو داخل کرنے تھے، جب ان دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ یا رسول اللہ، اس میں یہ بندہ قرآن کا زیادہ عالم، زیادہ حافظ اور زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قدمہ فی اللحد، کہ اب اس کو آپ قبر میں پہلے اتارتے۔ یہ اس کے قرآن زیادہ پڑھنے اور زیادہ عالم ہونے کی وجہ سے فضیلت تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ پوری حدیث کی جان ہے اگلا جملہ، آپ نے فرمایا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، یہ جتنے قبر میں مقدم کر کے دفن کیے گئے ہیں، جو قرآن یاد کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، میں محمد قیامت کے دن ان کا گواہ ہوں گا۔ آپ غور فرمائیے، کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں، کتنی کرم نوازیاں ان بے وقعت لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ ان کی شان کتنی بڑی ہوگی کہ اللہ کے حبیب خود ان لوگوں کی گواہی دیں گے کہ مولا، یہ تیرے قرآن سے محبت کرنے والے اور اس قرآن کی تلاوتیں کرنے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کسی ساتھی نے دیکھا، آپ تلاوت کرنے شروع ہوئے رات کے نوافل میں، آپ نے 10 پارے پڑھ لیے ایک رکعت میں۔ وہ ساتھی جو سن رہا تھا اس نے سمجھا کہ ابھی آپ رکوع کر لیں گے 10 پاروں کے بعد، آپ نے رکوع نہیں کیا، آپ نے 11واں پارہ شروع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ چلیں، اگر 10 پاروں کے بعد رکوع نہیں کیا تو شاید آدھا قرآن پڑھ کے رکوع کر لیں گے۔ 15 پارے ہو گئے، وہ انتظار کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رکوع کریں، آپ نے رکوع نہیں کیا، 16واں پارہ شروع کر لیا۔ وہ پھر سنتا رہا، کہنے لگا ہو سکتا ہے 20 پاروں پہ رکوع کر لیں۔ 20 پارے بھی گزر گئے، 21واں شروع ہو گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا، حضرت عثمان غنی تلاوت کرتے رہے، پارے بدلتے رہے، منزلیں بدلتی رہی، پورا قرآن والناس پہ جا کے جب مکمل ہوا، آپ نے پہلا رکوع کیا۔ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ کر رکوع کیا، پھر دوسری رکعت مختصر کر کے سلام پھیرا۔ وہ ساتھی قریب ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا حضرت، عثمان غنی سے کہا، یا حضرت
آپ کس طرح اتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور ہم اتنا قرآن تو نہیں پڑھ سکتے؟ یہ آپ سب کے سوال کا اور ہماری حالتوں کا جواب ہے۔ ایک شخص اسی طرح سے سوچتا یہ بات کہ اللہ کے ولیوں کی باتیں ہم سنتے ہیں کہ وہ اتنے قرآن پڑھتے ساری رات قرآن پڑھتے، کیسے پڑھتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہر رات میں کیسے جاگتے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے ایک نوجوان کو جب موبائل یوز کرتے دیکھا، بستر پہ پڑے ہوئے رات سے لے کے صبح ہو گئی، اس نے موبائل نہیں چھوڑا، وہ سویا بھی نہیں۔ کہتا مجھے سمجھ آ گئی کہ جس کے ساتھ اندھی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے نیند کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ کے ولی جتنے ہوتے ہیں ان کو رب کے ساتھ کتنی گہری محبت ہوتی ہے، ان کو رب کے کلام کے ساتھ کتنی گہری محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو بھی جب اس ساتھی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی تلاوت کیسے کر لیتے ہیں اور ہم کیوں نہیں کر پاتے، آپ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ صَحَّتْ قُلُوبُكُمْ لَمَا شَبِعَتْ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، کہ اے سوال کرنے والے، اگر تمہارے دل صحت مند ہوں، اگر تمہارے دل صحیح ہوں تو رب کے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے کبھی سیر ہی نہ ہوں، کبھی تمہارا دل بھرے ہی نہ۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل صحیح نہیں ہوتے، اس لیے قرآن کی تلاوتوں میں دل نہیں لگتا۔ کیا آج ہم سب اسی حالت سے دو چار نہیں ہیں؟ آج ہم میں سے کوئی 2-3 پارے پڑھ لے تو وہ دیکھنے والے اور خود بندہ پڑھنے والا بھی سمجھتا ہے کہ میرے جتنا تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ حالات تھے قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کے، اور یہ کائنات میں ایک واحد کتاب ہے جو جنگلوں میں پڑھی گئی، بیابانوں میں پڑھی گئی، پہاڑوں پہ پڑھی گئی، غاروں میں پڑھی گئی، راستوں میں پڑھی گئی، راتوں میں پڑھی گئی، دنوں میں پڑھی گئی، سواریوں کے اوپر بیٹھ کے پڑھی گئی، میدان جنگ میں پڑھی گئی، تلواروں کے سائے کے نیچے پڑھی گئی۔ یہ ایک کتاب ہے جسے رب نے اتنی شان کے ساتھ عطا کی۔ یہی قرآن، یہی کتاب آج کل ہماری نظروں کو منور کر رہی ہے، یہی کتاب آج کل ہمارے سینوں کو روشن کر رہی ہے، یہی کتاب آج کل ہمارے ایمان کو تازہ کر رہی ہے۔ اور میری دل کی حسرت ہے کہ رب ذوالجلال آپ اور آپ جیسے، آپ ہزاروں لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اور آپ جیسے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں یہ قرآن اس طرح اتر جائے۔ یاد رکھیے کہ اس قرآن کے ساتھ محبت کرنا شرط ہے، محبت کرنا شرط ہے۔ جب آپ محبت کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو یقین کیجئے کہ آپ کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں، یہ قرآن خود جگہ بناتا ہے، یہ قرآن پھر خود جگہ بناتا ہے۔ 7 سال کا بچہ ایویں ہی حافظ ہو جاتا ہے، 5 سال کا بچہ ویسے ہی حافظ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا، کہا کہ اسے اپنا شاگرد بنا لے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنا معیار بتایا، کہا کہ میرے شاگرد بننے کے لیے پہلے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے، میرے پاس وہ میرا شاگرد بنے گا جو حافظ قرآن ہوگا۔ آپ اسے لے جائیں، پہلے حافظ قرآن بنائیں، پھر اسے میرے پاس لے کر آئیں۔ ایک ہفتہ گزرا، وہ بابا جی پھر اپنے بچے کو لے کر آ گئے، کہنے لگے حضرت اسے داخلہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا بابا جی میں نے پچھلے ہفتے بھی بتا دیا تھا کہ میرے پاس داخل ہونے کے لیے حافظ قرآن ضروری ہے، تو آپ ایک ہفتے بعد پھر بچے کو لے آئے ہیں۔ بابا جی نے کہا حضرت جب یہ پچھلے ہفتے آیا تھا تو حافظ قرآن نہیں تھا، آج یہ حافظ قرآن ہے، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، اپنا شاگرد بنا لیں۔ وہ بچہ جو 12-14 سال کا تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، ایک ہفتے میں پورا قرآن حفظ کر کے آ گیا۔
قرآن حفظ کرتے ہیں. میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ لائق فائق بچے اردو کی کتاب کیوں نہیں حفظ کر لیتے؟ یہ انگلش کی کتاب حفظ کیوں نہیں کرتے اپنی کلاس کی؟ صرف قرآن ہی اتنا بڑا کیوں حفظ کر لیتے ہیں؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ذہانت اپنی جگہ پہ، فطانت اپنی جگہ پہ، لیکن یہ مصطفیٰ کریم کا کھلا قیامت تک کا معجزہ ہے کہ جب کوئی ادب اور عقیدت کے ساتھ قرآن کو حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو قرآن خود اندر گھر بنا لیتا ہے اپنا. اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو 2 باتیں یاد نہیں رکھ سکتے وہ پورا قرآن یاد رکھ لیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ اس خوبصورت کتاب کو ہم بھی اپنے سینوں میں سمانے میں کامیاب ہو جائیں. اب آغاز کرتے ہیں اللہ کے فضل سے قرآن کے دوسرے نصف کا، اور اپنے سینوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دلوں کو پیش کر کے آج نئی منزل کی طرف ہمارا آغاز ہے، اور نئی سوچوں اور نئے خوبصورت پاکیزہ جذبوں کے ساتھ اگلے حصے کو شروع فرمائیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ رب ذوالجلال اتنی خوبصورت باتوں کے ساتھ، اتنی خوبصورت مثالوں کے ساتھ ان کا نور ہمارے سینوں میں بھی داخل فرما دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك فقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين
القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. آج چونکہ ہمارا وقت اتنا زیادہ نہیں ہے تو آج میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں. پاروں کے اوپر ترجمہ پڑھنے کا آپ کو اب اندازہ ہو چکا ہے نا ماشاءاللہ. آج آپ خود گھر میں جا کر اپنے پاروں سے ترجمہ پڑھیں گے. تو کل ہم نے یہاں تک حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چھوڑا تھا کہ جب آپ نے ایک انتہائی خوبصورت بچے کو دیکھا اور اسے پکڑ کر قتل کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا. وہ پھر بول پڑے کہ بغیر کسی قصور کے آپ نے اتنے خوبصورت کو، ایک خوبصورت نوجوان کو جو ابھی بالکل نوجوانی میں قدم رکھ رہا ہے، آپ نے اسے پکڑ کے گردن اتار دی، قتل کر دیا. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو بہت غلط کام کیا آپ نے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب کی بار چھوڑ دیں، اب اگر اس کے بعد پھر میں نے کوئی ایسی غلطی کی تو آپ مجھے بالکل ساتھ نہ رکھیے گا، پھر میرا عذر پورا ہو جائے گا. پھر وہاں سے چلے.
حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، پھر دونوں وہاں سے چلے، ایک بستی میں آئے، سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو بستی والوں کے پاس جب آئے ان سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلائیں۔ بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو آپ کو نہیں جانتے اور ہم آپ کو کھانا بھی نہیں کھلاتے۔ وہ آگے چل پڑے، اسی بستی میں آگے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک دیوار بالکل گرنے کو ہے۔ ایسی دیواریں دیکھی ہوں گی آپ نے جو بالکل ٹیڑھی ہو چکی ہوں اور وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہیں، تو وہ دیوار بھی بالکل گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے بڑی نعمتیں، بڑے علم عطا فرمائے تھے، بڑی روحانی طاقت تھی، آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ جیسے بھی سیدھا کیا، اپنی روحانی طاقت سے کیا یا اس کو بنا کر، زیادہ جو قرائن ملتے ہیں وہ یہ کہ اس کو بنا کر دوبارہ سے کھڑا کر دیا، سیدھا کر دیا۔ جب یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کا پیمانہ پھر لبریز ہو گیا، کہنے لگے کہ آپ اگر یہ چاہتے تو ان کی دیوار بنانے پر آپ ان سے مزدوری لیتے، ہمیں ضرورت بھی ہے، ہمیں کھانا بھی چاہیے، ہم سفر میں بھی ہیں، اور انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، بے مربتی کی ہے، تو آپ پھر ان پر احسان کر رہے ہیں بغیر کچھ لیے دیے، تو اگر آپ ایسے کرتے تو زیادہ مناسب ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا کہ یہ بستی جس میں یہ واقعہ پیش آیا یہ انطاکیہ بستی تھی، قرآن کریم میں بھی اس کا نام آتا ہے، ذکر آتا ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ ایلا والوں کی بستی تھی، بستی ایلا۔ آج کے دور میں یہ اندلس کا شہر ہے۔ آپ نے یہ کر دیا، اب حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی کہ آپ نے کیوں پوچھا، کیوں خلاف ورزی کی، آپ نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس اب میری اور آپ کی جدائی، اب ہمارا ساتھ رہنا بالکل ناممکن ہو گیا ہے، چلیں اب میں آپ کو وہ ساری باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد ہم اکٹھے تو نہیں رہ سکیں گے، لیکن آپ کا تجسس ختم کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ وہ جو کشتی تھی جس کو میں نے خراب کیا، ڈیمیج کیا، اس کا تختہ اکھیڑ دیا، میرا مقصد کشتی میں بیٹھے لوگوں کو ڈبونا نہیں تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ جو لوگ کشتی چلا رہے تھے وہ 10 بھائی ہیں اور بڑے غریب اور مسکین لوگ ہیں، انہوں نے بڑی محنتوں سے کشتی بنائی، اور غریبی اور مسکینی کا عالم یہ ہے کہ ان 10 میں سے 5 بھائی معذور ہیں، اور 5 بھائی یہاں یہ نوکری کر کے سب کا پیٹ پالتے ہیں۔ جس طرف ہم جا رہے تھے ادھر آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ کسی ملاح کے پاس نئی کشتی ہے، قیمتی کشتی ہے، وہ ان سے چھین لیتا ہے۔ اب اگر یہ غریب لوگوں نے اتنی مشکلوں سے کشتی بنائی اور ان کی کشتی اچھی حالت میں ہے اور وہ چھین لیتا تو یہ بیچارے مزدوری سے بھی محروم ہو جاتے۔ میں نے اس کشتی کا پھٹا اکھیڑ کر، تختہ اکھیڑ کر اس کو عیب والا بنا دیا تاکہ بادشاہ دیکھ کر اس کو چھوڑ دے کہ یہ کشتی لینے کے قابل نہیں ہے، یہ خراب ہے، یہ اتنی نئی نہیں ہے، اور ان غریبوں کا روزگار بچ جائے۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی نظر جن کو اللہ اپنا علم عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب عالم کی مجلس میں جائیں تو زبان سنبھال کے بیٹھیں، یہ نہ ہو کہ اپنی بات میں پھنس جائیں، اور جب کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں وہاں دل بھی سنبھال کے بیٹھیں اور زبان بھی
संभाल के बैठे। इसलिए कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो दिलों के जासूस होते हैं, वो आपके दिलों की जासूसी कर लेते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। लिहाजा ये आदाब है। तो आपने ये वजह बताई, फरमाया अब आगे आपको परेशानी हुई जब मैंने उस लड़के को कत्ल किया, तो सुनिए उसका माजरा क्या था। उसका माजरा ये था कि उस लड़के के माँ बाप मुसलमान थे और हमने अपनी बातनी नज़र से देखा कि ये लड़का बड़ा होकर सरकश भी होगा और कुफ्र में मुब्तला भी हो जाएगा, और जब इसके मुसलमान माँ बाप इसकी मोहब्बत की वजह से मजबूर हो जाएंगे तो वो भी अपना दीन छोड़कर काफिर हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। हमने चाहा कि उन माँ बाप का रब लड़के से बेहतर, इस लड़के से बेहतर लड़का और निजास्तों और गुनाहों से पाक और सुथरा बेटा इन्हें दोबारा अता कर दे, जो उन वालिदैन का बाअदब हो, इनके साथ हुस्ने सलूक करे और अपने माँ बाप के साथ दिली मोहब्बत भी रखता हो। इसलिए हमने उस लड़के को कत्ल किया। आगे क्या हुआ था? वअम्मल जिदार, और रही बात दीवार की, तो अब आपको दीवार का भी बता देते हैं। कहा फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना, इस शहर में दो यतीम लड़के रहते हैं। तो ये दीवार जो बनी हुई है, कान तहतहु कंज़ुल लहुमा, इस दीवार के नीचे उन यतीमों का खजाना दबा हुआ है। और बात ये है कि लड़के तो जैसे हैं सो हैं। आज वो लड़के और उनका खजाना मुझे इसलिए बचाना पड़ा कि इनका बाप बड़ा नेक आदमी था। क्या पता चला कि नेक वालिदैन का फैज़ उनके दुनिया से जाने के बाद भी औलाद को मिलता है, और अल्लाह नेक वालिदैन की वजह से औलाद की हिफाजत फरमाता है और इस तरह गैब से असबाब पैदा फरमा देता है। और दूसरी बात, वो यतीम थे और यतीम के साथ नेकी करने का अजर कितना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर यतीम को पालने वाला कोई ऐसा गुनाह ना करे कि जिससे वो बख्शा ना जा सकता हो, तो बाकी उसके मामलात ज़िंदगी के साथ यतीम की परवरिश और कफालत करने वाले को लाजिमन अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और फिर आप अलैहिस्सलाम की ये भी हदीस मुबारक है कि जिसने किसी यतीम के सर पर शफ़क़त और दिली हमदर्दी के साथ हाथ रखा, उसके हाथ के नीचे जितने बाल यतीम के आएंगे अल्लाह उतने गुनाह उसके माफ़ करेगा और उतने दर्जात यतीम के सर पे हाथ रखने वाले के बुलंद करेगा। तो बाहर क्या आपने वो वजाहत फरमा दी कि मैंने दीवार को गिरने से इसलिए रोका और उसको ठीक करके बना दिया। अगर ये गिर जाती, लोग इसका मटेरियल उठा के ले जाते, बच्चे अभी छोटे हैं, और जब दीवार की जगह खाली होती तो लोगों को नीचे से ख़जाना मिल जाता, और बच्चे जब बड़े होते तो वो बेसहारा हो जाते। मैंने इसलिए दीवार बनाई कि जब ये बच्चे बड़े होंगे इन्हें कोई बताएगा और फिर ये अपनी उस दीवार के नीचे से अपने बड़ों का ख़जाना निकाल कर अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मगर आप इन बातों पर मेरे साथ सब्र नहीं कर सके। आपने ये सारी बातों की वजाहत कर दी। अब इससे हमें कुछ सबक मैंने कल भी बताया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र से सीखने के लिए आए थे ना, अल्लाह ने आपको पता बताया तो आप इस वजह से बताया कि आपने अर्ज़ की थी कि या अल्लाह मुझे अपने उस बंदे का पता बता जो मुझसे ज़्यादा इल्म रखता है, ताकि मैं जाके उससे सीखूं। तो आप सीखने आए थे, लिहाजा हज़रत खिज़र आपको आदाब बता रहे थे कि कोई कितनी बड़ी उम्र का हो, कोई कितना ही बड़ा आलिम हो, लेकिन जब वो खुद किसी को उस्ताद मान के उसके सामने आया तो फिर उसको शागिर्दों वाले आदाब भी इख्तियार करने होंगे। फिर अपने आप को आलिम समझकर आप किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ दोहरे नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर से अपनी मैं और अपनी इल्मियत का
جو ذام ہے وہ نہیں نکلے گا، آپ کو کسی دوسری بارگاہ سے فیض نہیں ملے گا۔ اور آپ نے اس حکمت کو جاننے کے لیے انتظار کرنا ہے۔ وہ آپ کا استاد ہے، وہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کے مرشد ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاگرد یا مرید کی آزمائش کے لیے اس کے کامل استاد یا مرشد کوئی ایسا کام جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہ اپنی ارادت میں یا اپنی شاگردی میں پختہ اور مخلص کتنا ہے۔ اور بہت جگہوں پہ مرید بھی فیل ہو جاتے ہیں، شاگرد بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت نازک مقامات ہوتے ہیں، ان آداب کو سمجھنا اور سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کتابیں سامنے لے کے بیٹھنے سے یاد رکھیے کہ کبھی علم نہیں آتا۔ آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے اپنے اس سیٹ اپ کے اندر دیکھیے، ہر سال میں سینکڑوں طالبات پڑھ کر جاتی ہیں، فارغ التحصیل ہوتی ہیں، انہیں جبے، عبایا، چادریں سب دی جاتی ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے درس نظامی مکمل کر لیا، لیکن ان میں مستقل مزاج، زندگی میں کامیاب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں استقامت کے ساتھ چلنے والے یہ وہی لوگ باقی رہ جاتے ہیں جو آج اپنے پورے سیٹ اپ کے ساتھ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم اور بہت سینسیٹیو مقام ہے۔ طالبات جس شعبے سے بھی ہوں، وہ اسکول کالج سے لے کر یونیورسٹی تک اور وہاں سے جامعات تک جہاں بھی جائیں، استاد استاد ہے، شاگرد شاگرد ہے، اس میں جس شعبے کا بھی علم حاصل کرنا ہے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کرنا ہے، ورنہ آپ کی زبان کے اوپر رٹا تو آ سکتا ہے، آپ کے دل کے اندر علم کی روشنی داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جو آخر پہ تھوڑا سا بیان آ رہا ہے وہ آ رہا ہے حضرت ذوالقرنین کا۔ بہت سارے لوگ اسے ذوالقرنین بولتے ہیں اور نام بھی ذوالقرنین رکھتے ہیں۔ یہ لفظ ذوالقرنین ہوتا ہے، قرنین نہیں ہوتا۔ بولیے ذوالقرنین۔ قرنین قرن سے ہے، قرن سے، قرن دو اکٹھے ذکر کیے جائیں تو ان کو قرنن کی بجائے قرنین کہا جاتا ہے۔ تو قرن کیا ہوتا ہے میں ابھی عرض کرتی ہوں۔ حضرت ذوالقرنین جو ہیں انہی کا لقب سکندر ہے، اسکندر ذوالقرنین۔ اس کی کچھ وجوہات ہے کہ ذوالقرنین انہیں کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں بادشاہت کی ہے، یہ نیک بادشاہ تھے، اور سورج طلوع ہونے کی جگہ سے لے کے سورج غروب ہونے تک پوری کائنات کا آپ نے وزٹ کیا ہے۔ آپ کے سر کے اوپر دو چھوٹے چھوٹے ابھار تھے، جیسے ابری ہوئی دو جگہ ہوتی ہیں، تو قرن سینگ کو کہتے ہیں۔ اس کے اور بھی کئی معنی ہیں، مدت کو بھی قرن کہتے ہیں، قرن ہا قرن، جیسے صدی ہا صدی یا سال ہا سال، قرن مدت کو بھی کہتے ہیں، قرن سینگ کو بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے تھوڑا سا بندے کا سر سوج جائے ایک سائڈ سے تو کہتے ہیں نا بچے کو بھی مذاق سے کہ تمہارا تو سینگ نکل آیا، تو اس لیے کہ وہ اس طرح دو ابھار لگتے تھے تو آپ کا نام ذوالقرنین مشہور ہو گیا، لوگ آپ کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ظاہری اور باطنی علم سے نوازا ہوا تھا، اور یہ دنیا کی روشنیوں میں بھی داخل ہوئے، اور جہاں بالکل دنیا کی تاریکی اور گہرا اندھیرا ہے وہاں تک بھی یہ گئے۔ اللہ نے ان کو اسباب عطا کیے، ان کے اندر طاقت، ان کو وہ لشکر، وہ ساتھی عطا کیے، تو انہوں نے یہ مقام بھی حاصل کیا اور دنیا میں اس طرح سے بادشاہی بھی کی۔ اور دوسری لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کہ اللہ پاک نے دونوں کزنز کو کیا مقام عطا فرمایا، اور انہوں نے اسکندریہ شہر بنایا اور اس کا نام اسکندریہ بھی اپنے نام اسکندر پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں
ان کو اپنا وزیر بھی بنایا اور صاحب لوا یعنی جھنڈا بردار بھی بنایا۔ 4 بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہی کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور دو کافر تھے۔ مومنوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جنہوں نے پوری دنیا میں بادشاہی بھی کی اور وہ نبی بھی تھے، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب کافروں میں ایک نمرود ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا چیخا تیار کیا تھا، اور دوسرا بخت نصر ہے۔ اب 5ویں بڑے بادشاہ جو پوری دنیا کو اپنے ہولڈ میں لیں گے وہ ہوں گے حضرت امام مہدی، جو بھی اگلے زمانے میں تشریف لانے والے ہیں۔ ان کی حکومت بھی پوری زمین پر ہوگی اور پوری زمین کو اللہ کے دین سے منور کر دیں گے۔ اس وقت کوئی بد مذہب، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی کافر، کوئی ہندو نہیں رہے گا جب حضرت امام مہدی آئیں گے۔ اور اس طرح اللہ کریم ان کی مدد کرے گا کہ اگر کوئی یہودی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جائے گا تو پتھر آواز دے کر امام مہدی کو بلائے گا کہ میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے۔ کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، درخت بولے گا۔ کسی جھاڑی کے پیچھے بندہ چھپے گا تو وہ بولے گا، امام مہدی کو پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے۔ ہر یہودی کو قتل کر دیا جائے گا اور جو باقی رہ جائیں گے وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو یہ وسعت، یہ علم، یہ طاقت عطا فرمائی کہ انہوں نے جب اپنے سفر کی ابتدا کی تو انہوں نے کتابوں میں اپنے وقت میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات پیے گا۔ آب حیات جانتے ہیں؟ آب حیات کیا ہوتا ہے؟ جس نے پی لیا پھر اس کو موت نہیں آئے گی۔ آپ نے یہ سن رکھا تھا کہ جو آب حیات پیے گا اس کو موت نہیں آئے گی اور وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے آب حیات تک پہنچنا ہے۔ یہ وجہ تھی جس کی بنا پہ آپ نے پوری دنیا کا سفر کیا، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے، یعنی یہ دونوں اس سفر پہ نکلے۔ اب حضرت خضر جو ہیں وہ چشمہ حیات پہ پہنچ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے پانی بھی پی لیا، اسی لیے آج تک وہ زندہ ہیں۔ مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ آب حیات نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے وہ چشمہ پایا ہی نہیں، ان تک وہ پہنچ ہی نہیں سکے۔ اب اس سفر میں ادھر کی بجائے وہ مغرب کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں جا کے آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ ساری منزلیں طے کر لی، جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سورج کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہاں غروب ہوتے دیکھا، اس مقام تک جا پہنچے۔ اب انہیں سورج کہاں ڈوبتا نظر آیا؟ ایک سیاہ چشمے میں، جیسے دریائی سفر کرنے والا پانی میں دیکھتا ہے نا کہ سورج پانی میں ڈوب گیا ہے۔ کبھی آپ نے سمندر میں دیکھا ہو، سمندر کے کنارے یا دریا میں سفر کرتے اور اس دوران سورج ڈوبے تو آپ کو بالکل ایسے لگتا ہے کہ پانی کے اندر اتر گیا ہے سورج۔ اس طرح انہوں نے اس سیاہ چشمے کے اندر اس سورج کو دیکھا۔ اب وہاں اسی چشمے کے پاس جہاں اینڈ تھا دنیا کا، وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو شکار کیے ہوئے جو جانور ہوتے ہیں نا جو مر جاتے ہیں، ان کے چمڑے اتار کر انہوں نے ان کے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ مردہ جانوروں کے چمڑوں کو لباس بنایا ہوا ہے، اور وہی جو دریا سے نکلنے والے جانور ہوتے ہیں نا جو مر جاتے ہیں، وہی ان کی غذا تھی، وہی کھاتے تھے۔ یہ کافر لوگ تھے۔ اللہ نے ذوالقرنین کو جب وہاں بھیجا تو ان کو الہام کیا کہ اے ذوالقرنین، ان کو اس کی سزا دے اور ان میں سے جو اسلام میں داخل ہو جائے اس کو چھوڑ دے، اور جو اسلام میں داخل نہ ہو انہیں قتل کر۔ تو
اب حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا، ان لوگوں سے کہا جو اللہ کا فرمان تھا ان تک پہنچایا، پھر وہ آگے چل پڑے، پھر وہ وہاں پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف۔ وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جس کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، نہ وہ کسی کی بات سمجھ سکتے تھے، اور سورج کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ وہاں زمین اتنی نرم تھی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ کہ وہاں پر کوئی عمارت بنانے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ لوگ جس وقت سورج کو طلوع ہوتے گرمی کی وجہ سے دیکھتے تو یہ سارا دن پہاڑوں کے اندر تہہ خانوں میں جا کے چھپ جاتے، اور زوال کا وقت جب نکلتا، دھوپ کم ہوتی، اس وقت باہر نکل کے اپنا کام کاج کرتے۔ حضرت ذوالقرنین کی بادشاہی کی وسعت اور ان کا مرتبہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جب بیان کیا جس طرح، تو ان نے اس مغربی قوم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا ایسے ہی سلوک انہوں نے مشرق والوں کے ساتھ بھی کیا، یعنی یہ بھی کافر تھے، ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ پھر وہ آگے چلے، پھر وہ ایسے مقام پہ پہنچے جو دو پہاڑوں کے بیچ کی ایک جگہ تھی۔ مشرق و مغرب پہنچنے کے بعد وہ شمال جنوب کی طرف جب نکلے تو وہاں دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے، اور یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ جو اللہ نے ان کو علم دیا تھا اس کی وجہ سے۔ جب وہاں گئے، اب وہ جو جگہ تھی اس جگہ پہ انہوں نے بڑے عالی شان پہاڑ دیکھے۔ ان پہاڑوں کی پرلی طرف جو ایک قوم تھی وہ ایسی قوم تھی کہ جب پہاڑوں کے اندر سے باہر آتی قتل و غارت کرتی، کھیتیاں برباد کر جاتی، فصلیں کھا جاتی، دریاؤں کو برباد کرتی، جتنے لوگ آگے آتے ان کو ہاتھوں میں مسل کر قتل کر کے چلی جاتی۔ یہ آج کے زمانے میں ترکستان کے مشرقی کنارے پر یہ جگہ واقع ہے۔ وہاں انہوں نے اس قوم کو دیکھا جو اشارے کے ساتھ بات کرتی تھی اور کوئی بات سمجھتی نہیں تھی۔ انہوں نے اشارے کے ساتھ ذوالقرنین کو سمجھایا کہ یہ جو قوم پہاڑ کے پیچھے اتنی خوفناک شکلیں اور آسمانوں تک لمبے قد، ایسی قوم کہ جب وہ سوتی ہے تو ان کے کان اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ اپنے بستر کی جگہ ایک کان نیچے بچھاتے ہیں، ایک کان اوپر اڑ کے سوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئیے کون سی قوم ہے؟ یہ یاجوج ماجوج ہے۔ یہ کون سی قوم ہے؟ یاجوج ماجوج۔ اب اس بستی والوں نے منت سماجت کی حضرت ذوالقرنین سے کہ آپ ہماری جان ان سے چھڑائیں، یہ بڑی ظالم اور عجیب و غریب قوم ہے۔ اس وقت پھر حضرت ذوالقرنین نے یہ کہا کہ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، انہوں نے آفر کیا کہ آپ جس طرح کہتے ہیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ میرے لیے بہت ہے، مجھے اس مدد کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری جسمانی مدد کی ضرورت ہے، یعنی لیبر تم بن جاؤ اور تم میرے ساتھ مل کے کام کرو، اور پھر لوہے کے تختے لے کر آؤ۔ ان کو آگ کے اوپر پگھلا کر سیسا بنایا گیا، اور اس سے وہ دیوار، وہ تختے لوہے کے جوڑ کر اس کے اوپر سیسا لگا کر وہ اس طرح پکی دیوار بنا دی گئی کہ اب وہ یاجوج ماجوج ان پہاڑوں سے نکل کر باہر نہیں آ سکتے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ یہ اب باہر نہیں نکل سکیں گے، مگر میرے رب کا وعدہ جب آئے گا تو وہ اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا، اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، قید ہے، اور اپنی طاقت کے بل بوتے وہ اپنی زبانوں سے اس سیسا پلائی دیوار کو صبح اٹھتے ہیں تو چاٹنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس کو چاٹ چاٹ کے ختم کر دیں گے اور باہر نکل جائیں گے۔ رات ہوتی ہے، وہ پیاز کے چھلکے کی طرح پتلی سی رہ جاتی ہے، کہتے ہیں چلو اب ہم تھک گئے، چھوڑ دو، اب صبح اٹھ کے باقی کو ہم ختم کریں گے۔ جب وہ صبح اٹھتے ہیں وہ پھر ویسی موٹی ہو چکی ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کا حکم
نہیں آئے گا، وہ اسی کام میں لگے رہیں گے، اور جب اللہ کا حکم آنا ہوگا اللہ ان کو الہام کرے گا۔ آخری رات میں جب وہ باریک سی پتلی سی طے والی دیوار رہ جائے گی، آج وہ رات کو کہیں گے کہ انشاءاللہ صبح ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ اب جو صبح ہوگی تو وہ اتنی باریک ہوگی، وہ چند لمحوں میں اس کو چاٹ کر ختم کریں گے، باہر نکل کر وہ تباہی مچائیں گے، وہ تباہی مچائیں گے کہ پورے علاقوں کو غرق کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی۔ قرآن کریم میں جس کی پوری ڈیٹیل بیان کی گئی، اور یہ سورہ کہف ہماری مکمل ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ دو بڑی باتیں جو اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمائی کہ ایک حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور ایک ذوالقرنین کا واقعہ جس کے اندر یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے۔ اور اسی صورت کے آغاز میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اس کی پہلی 10 آیتیں زبانی یاد کر لے گا اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ اور اس کی آخری 3 آیتوں کی خاصیت یہ ہے، ہمارا پچھلے دنوں سے تہجد کا موضوع بھی چل رہا ہے، تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ رات کو اس کی 3 آیتیں پڑھ کر اپنے دائیں اور بائیں کندھے پہ پھونک کر سو جائے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے کہ یا اللہ مجھے فلاں وقت میں تہجد کے لیے جگانا، آپ جب اس کے عامل ہو جائیں گے، لگاتار پڑھنے کی عادت ہوگی، تو اتنی آیتوں کے صدقے سے اللہ آپ کو تہجد کا عادی بنا دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔